ماشاءاللہ قرآن حکیم کی 7ویں اور آخری منزل کا ہم آغاز کریں. آپ اور ہم جانتے ہیں 7 منازل ہیں قرآن حکیم میں، 7 منزلیں، اور یہ 7ویں منزل کا آغاز سورہ قوف سے ہوتا ہے. اکثر آخرت کا موضوع ان صورتوں میں ہم پڑھیں گے، خاص طور پر آگے چل کے 29ویں 30ویں پارے میں تو آخرت کا موضوع بہت زیادہ نمایاں کیا گیا. اس کی حکمتیں بعد میں بیان کی جائیں گی. سورہ قوف ہے، مکی صورت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں بھی اس کی تلاوت کا اہتمام فرماتے. جمعے کی خطبات میں بھی آپ اس کی تلاوت فرماتے. اس کے پہلے رکوع میں آخرت کا تذکرہ، دوسرے رکوع میں اللہ کی صفت علم کا بیان، اور تیسرے رکوع میں نیک اور برے لوگوں کے انجام کا اور آخرت کا تذکرہ آئے گا. اب مکی صورتیں ہیں تو اندازہ ہو گیا نا آپ کو جی، تشریح کا معاملہ نسبتاً کم ہوگا. آئیے بسم اللہ کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قوف. قوف یہ ایک حرف ہے حروف مقطعات میں سے. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بزرگی والا قرآن. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم. فقال الکافرون هذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، یعنی آخرت کے بارے میں یہ منکر جو تھے ان کا بیان ہو رہا ہے. اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو دور کی بات ہے، یہ لوٹنا بہت دور کی بات ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ ان کے اجسام میں سے زمین کم کرتی ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب لوح محفوظ. اللہ اکبر. تم اپنے جسموں کی بات کرتے ہو، تمہارے دوبارہ لوٹائے جانے کی بات کرتے ہو. ارے مردے کے جسم میں سے زمین مٹی میں جو ایک ایک ذرہ لے رہی ہے، اللہ کہتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہمارے پاس تو محفوظ کتاب لوح محفوظ میں سب کچھ موجود ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ ان کے پاس آیا، پس وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا وہ اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو بنایا اور ہم نے اس کو ستاروں سے آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے. قدرت الہی کی طرف توجہ کرو. والارض مددناها والقینا فیها رواسیا وانبتنا فیها من کل زوج بہیج، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور ہم نے اس میں اگائیں ہر قسم کی خوشنما چیزیں. کیا کچھ ہے اس میں؟ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، بصیرت اور نصیحت کی باتیں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے جو غور کرے گا رب کو پہچانے گا. ونزلنا من السماء ماء مبارکا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا یعنی بارش برسائی. فانبتنا به جنات وحب الحصید، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتی کا غلہ بھی. والنخل باسقات لها طلع ندید، اور بلند و بارہ کھجور کے درخت جن کے تہ بتہ خوشے ہیں. اللہ اکبر. رزقا للعباد، بندوں کے لیے رزق کے طور پر. سبحان اللہ. واحینا به بلدۃ میتا، اور ہم نے اس سے یعنی بارش سے مردہ زمین کو زندگی دی. کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہوگا تمہیں بھی کھڑا کیا جائے گا. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے قبل جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم اور اہل رس اور ثمود نے. اہل رس ایک رائے کہ یہ کنویں والوں کا بیان، ان کے واقعات بھی تفصیل سے بیان نہیں ہوئے. وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد نے اور فرعون نے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے افراد نے. واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور ایکا والوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کی قوم. وقوم تبع، اور قوم تبع نے جھٹلایا یمن کی قوم. ایک رائے ہے سبا کا علاقہ، سبا کی قوم اور یمن کا علاقہ. کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا پس وعدہ عذاب ثابت ہو گیا. لو جو آخرت کے منکرین تھے، دنیا میں اللہ نے عذاب دکھا دیا، ان کو دے دیا، تو آخرت برپا بھی ہوگی، قیامت برپا بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا. افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے؟ نہ، ایسا کچھ نہیں. بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا ذکر کر رہا ہے. جو اللہ یہ سب کچھ بنانے پر قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. جو کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، مردہ زمین کو زندگی دینے والا، وہ دوبارہ پیدا کرے گا. اور پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. ہم تو مانتے ہیں الحمدللہ. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور کل کی تیاری کی، آج جب کہ مہلت تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن حکیم کے 26 سپارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ قوف کا مطالعہ شروع ہو چکا۔ آئیے دوسرے رکوع کا مطالعہ شروع کریں، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بڑا جامع بیان اور کل قیامت کے حالات کے حوالے سے تبصرہ ہے۔ سورہ قوف کی آیت نمبر 16 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے جی میں گزرتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندر کوئی خیال بھی آتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ اپنی شان کے مطابق ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، بچ نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب وہ کوئی کام کرتا ہے یعنی انسان، تو لکھنے والے لکھ لیتے ایک دائیں سے اور ایک بائیں سے بیٹھا ہوا۔ یہ دو بیٹھے ہوئے نا، کرامن کاتبین، سورہ انفطار میں بھی پڑھیں گے آخری پارے میں، سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی لفظ کوئی بات زبان سے انسان نہیں نکالتا مگر اس کے پاس لکھنے کو ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے۔ آج تو ریکارڈنگ پوری دنیا کو سمجھ آ رہی ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ بھی جا رہی ہے، کل یہ اپلوڈڈ بھی ہوگی اور یہ کئی برسوں تک محفوظ بھی ہوگی، سب سمجھ آ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ہر نیت، ہر عمل، اور یہاں فرمایا ہر قول لکھا جا رہا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور آ گئی حق کے ساتھ موت کی سختی، موت کی بے ہوشی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا، استغفر اللہ، جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے۔ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی کا، راحت والی موت کا معاملہ فرمائے۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وعید یعنی ڈراوے کا دن ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص حاضر ہوگا، اس کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا، یہ دو فرشتے ہر ایک کے ساتھ ہوں گے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو ہم نے تجھ سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا ہے تیرا، بس تیری نظر آج بڑی تیز ہے، یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، سب کو سب کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور کہے گا اس کا ہمنشین یعنی فرشتہ، یہ جو میرے پاس ہے یہ حاضر ہے، یعنی نامہ اعمال وہ پیش کرے گا۔ اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں کو، القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں ڈال دو جہنم میں ہر ناشکرے کو، سرکشی کرنے والے کو۔ جہنم والوں کی صفات آ رہی، ناشکرے کو، سرکشی کرنے والے کو، مناع للخیر، مال میں بخل اور کنجوسی کرنے والے کو، معتدن، حد سے بڑھ جانے والے کو، مریب، شبہات ڈالنے والے کو، دوسروں کے ذہن بھی خراب کیے، دین پر اعتراضات کر کے، اشکالات پیش کر کے، کنفیوژنز کریٹ کر کے اور دین سے روکنے والا، شبہات ڈالنے والا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا لیا۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، بس تم اسے ڈال دو سخت عذاب میں۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال مبین، اس کا ہم نشیں اب مراد شیطان۔ سورہ زخرف آیت 36 میں بھی شیطان کو قرین یعنی ساتھی کہا گیا تھا، یہاں ذکر ہے اب اس کا ہم نشیں یعنی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ یہ دور کی گمراہی میں تھا۔ قال، اللہ فرمائے گا، لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، تو میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کا وعدہ بھیج چکا ہوں۔ سب کچھ وعدے کر دیا تھا کتاب اور رسول کے ذریعے، اب جو نہ مانا، جس نے شیطان کے راستے کو اختیار کیا، تو شیطان بھی اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں۔ ما یبدل القول لدی ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اگلی آیت تو ہلا دینے والا ایک مقام ہے، جہنم کی وسعتوں کا عالم، اللہ اکبر۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اور جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، مزید ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہنم میں اہل جہنم کو لینے اور مجرمین کو لینے کے لیے وسعت کی کمی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا پیر اس پر رکھ دے گا، وہ اللہ کی شان، اس کا پیر کیسا وہ وہی بہتر جانتا ہے، تو جہنم خاموش ہوگی، وہ کہے گی اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے، اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے، اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔
متقین کا بیان، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے نزدیک کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے۔ کس بات کی حفاظت؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی حفاظت کرنا، ان کی معصیت و نافرمانی سے بچنا۔ تو رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے، اس کے لیے جنت کا وعدہ۔ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، وہ جو رحمان سے غیب میں رہتا ہوا، بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آئے، وہ دل جو منیب ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل ہو۔ سبحان اللہ۔ کہا جائے گا ادخلوها بسلام، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اس میں جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی ہے۔ وہ اور مزید کیا ہے؟ سبحان اللہ، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال بھی آیا۔ اور مزید کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا اعلان۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کیا ہے؟ اللہ اپنا دیدار سب کو کرائے گا، جنت والوں کو۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی جنت اور اپنا دیدار عطا فرمائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور ہم نے ان یعنی مکے والوں سے پہلے کتنی ہلاک کر ڈالی امتیں، پس وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پس وہ شہروں میں گشت کرنے لگے۔ حل من محیص، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ تھی؟ جب پکڑ آئی تو اس سرکش و نافرمان بچ نہیں سکے، تو کیا یہ مکے والے جو مخالفت کر رہے حق کی، کیا یہ بچ جائیں گے؟ ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، بے شک اس میں نصیحت اس کے لیے جس کا دل بیدار ہو، جس میں تکبر تعصب نہیں ہوگا، حق کا متلاشی ہوگا، حق تک پہنچ جائے گا، یا جو کان لگائے اور متوجہ بھی ہو، پیغمبر کی بات سامنے آ رہی جو توجہ سے سن لے گا، اس کو بھی رہنمائی اور ہدایت ملے گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور یقیناً ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ سورہ احقاف 26 سپارے کے شروع میں بھی ذکر آیا تھا کہ پچھلی کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن آرام کیا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، غلط بات ہے، گستاخی کی بات ہے۔ اللہ واضح فرما رہا ہے آخری کلام میں جو قیامت تک محفوظ، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، بس اے نبی علیہ السلام جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے۔ ومن اللیل فسبح وادبار السجود، اور رات میں بھی اس کی تسبیح بیان کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی۔ یہ اول دور میں چند نمازیں جو آئی تھی، فجر، عصر اور قیام اللیل، اور 5 وقت کی نماز کی فرضیت کب آئی تھی؟ معراج کی شب میں، ان کی طرف بھی اشارہ۔ اور یہ اہم بات ایک اور آئی، وہ ادبار السجود، اور سجدوں کے بعد مراد نمازوں کے بعد بھی۔ نماز مکمل ہو گئی، یہ نہیں کہ سلام پھیرا بھاگ لیے، ارے نہیں بھائی رکیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نمازوں کے بعد بھی اذکار بتائے، آیت الکرسی ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، تسبیح فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دعائیں ہیں، اذکار ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو بات الگ ہے، لیکن معمول نہیں بنائے کہ بس سلام پھیرو چلے گئے، بیٹھ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ یہ اس کی طرف اشارہ کہ نمازوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کی جائے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا قریبی جگہ سے پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ حق کے ساتھ ایک چیخ کو سنیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہ باہر نکلنے کا دن ہوگا، پیشی ہوگی، حاضری ہوگی اللہ کے حضور۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے شق ہو جائے گی، تیزی کرتے ہوئے نکلیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے آسان ہے، یہ سب کو دوبارہ کھڑا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، جو کچھ وہ کہتے ہیں اے نبی علیہ السلام ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کا کام پہنچانا، بتانا، سمجھانا، یہ نہیں مانتے، ان کا اپنا چوائس۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس اس قرآن سے نصیحت کیجئے اس کو جو میری وعید یعنی عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ یہ اہم ایک اور نقطہ آیا، قرآن کے ذریعے تذکیر۔ یہ قرآن دعوت کا، تبلیغ کا، بشارت کا، انذار کا، اور اب بتایا جا رہا ہے تذکیر، یاد دہانی کا اولین ذریعہ۔ اسی کو عام کیا جائے، اسی کو پھیلایا جائے، اسی کی کوشش الحمدللہ یہ کیو ٹی وی پر بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ساری محنتیں قبول فرمائے، اور جو لوگ تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سورہ قاف کا مطالعہ مکمل ہوا، اس کے بعد سورۃ الذاریات، اب مکی صورتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی، اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مختصر بیان آئے گا، رسولوں کے واقعات کا مختصر بیان آئے گا انشاءاللہ، اور وعیدیں اہل باطل کو سنائی گئی ہیں۔